اب میں چند مطالبات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں اور آپ سے ان کی منظوری بھی چاہتا ہوں۔ تو ہر مطالبے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اس کی منظوری بھی دینی ہے۔ سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اپنے علاقوں میں ماہانہ درس قرآن بعنوان ختم نبوت شروع کریں۔ جیسے یہاں پہ گنبٹ میں ہے، اسی طرح ہر علاقے میں درس قرآن بعنوان ختم نبوت شروع کریں۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے ہر مسجد میں روزانہ درس قرآن کی ترتیب قائم کریں۔ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ فتنوں سے بچاؤ کے لیے قرآن و حدیث کو لازم پکڑیں اور جمعہ کو سورۃ کہف کی تلاوت کریں اور روزانہ سورۃ الکہف کا پہلا اور آخری رکوع پڑھیں۔ چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ ہم مسنون زندگی اختیار کریں۔ پانچواں مطالبہ یہ ہے کہ ہم غیروں کی مشابہت سے بچیں، خود بھی اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں۔ چھٹا مطالبہ یہ ہے کہ ہم کثرت سے درود پاک کا اہتمام کریں۔ ساتواں مطالبہ یہ ہے کہ مقامی اصلاحی اور تبلیغی کام سے ہم جڑے رہیں۔ آٹھواں مطالبہ یہ ہے کہ دین کے سارے شعبوں کے ساتھ ہم تعاون کریں، وہ جو بھی شعبہ ہو، تبلیغ کا ہو، جہاد کا ہو، تصوف کا ہو، درس و تدریس کا ہو، سیاست کا ہو، سب میں ہم علماء کرام کے ساتھ تعاون رکھیں۔ نواں مطالبہ یہ ہے کہ ماہانہ لولاک رسالہ لگائیں تاکہ ہم ختم نبوت سے واقف ہوں اور ہمارے جو بڑے اس راستے میں سفر کر رہے ہیں ان سے ہم آگاہ ہوں۔ 10واں مطالبہ یہ ہے کہ اہل و عیال متعلقین اور حلقہ احباب کو بھی ختم نبوت سے آشنا رکھیں۔ 11واں مطالبہ یہ ہے کہ قادیانی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں، ہم خود بھی نہ خریدیں، جو ناسمجھی سے ہمارے یہ تاجر حضرات خرید و فروخت کرتے ہیں ان سے بھی ہم محبت پیار سے بات کریں، ان کو سمجھائیں۔ 12واں مطالبہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی ختم نبوت کا پرچار کریں۔ 13واں مطالبہ یہ ہے کہ ڈی پی او صاحب کوہاٹ نے شرعی اور آئینی جرائم کے خلاف جو پیش قدمی شروع کی ہے، ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور ان کی تائید و توثیق بھی کرتے ہیں۔ آپ کو منظور ہے جی؟ 14واں مطالبہ یہ ہے سابقہ حکومت نے آذربائیجان میں سیالکوٹ کا سکہ بند قادیانی بلال نامی سفیر مقرر کیا تھا، جو وہاں سرکاری غیر سرکاری اداروں میں قادیانیت کا پرزور پرچار کر رہا ہے۔ موجودہ حکومت وقت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو فی الفور برطرف کیا جائے۔ آپ کو منظور ہے جی؟ آخری مطالبہ یہ ہے کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم اپنی مذہبی و سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام کے ساتھ علماء کے شانے بشانے جڑے۔ مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب فوت ہو چکے ہیں، تو ان کی تعزیت کے لیے آخر میں انشاءاللہ دعا بھی کی جائے گی، ان کے بارے میں بھی ایصال ثواب کریں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمن اور موجودہ وقت کے پاکستان کے مفتی اعظم مفتی محمد رفیع عثمانی دنیا سے رحلت کر چکے ہیں۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم اپنی مذہبی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ جب بھی مدارس پہ کوئی سخت وقت آیا ہے یا ختم نبوت پہ کوئی سخت وقت آیا ہے تو یہی جمعیت علماء اسلام یہ میدان میں کھڑی رہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔